ساتھ ہی زمین پر قدموں کی ہلکی سی دھمک سنائی دی۔ میرے رہے سہے شبہات بھی زائل ہو گئے۔ پوزیشن بالکل واضح ہو چکی تھی۔ دو حریفوں کی برابری کی نفری دیوار کے دونوں طرف موجود تھی۔ ہر فریق دوسرے کے بارے میں تجسس، بے چینی اور ہیجان میں مبتلا تھا۔ میں نے قدرے بلند آواز میں جو کچھ کہا وہ دیوانے کی بڑھ نہیں تھا۔ اس سوچے سمجھے فکرے سے میں نے باہر والوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ میرے آپریٹرز کے سیل گر چکے تھے۔ اس فکرے کو اپنے مدعا کے اظہار کے لیے ناکافی سمجھتے ہوئے میں نے بدری کے آپریٹرز پر قبضہ کیا تھا۔ دیوار کی کگر پر سے انسانی ہاتھ غائب ہونے کے بعد میں نے آپریٹرز کو پل بھر کے لیے آن کر کے فوراً ہی بند کر دیا۔ مجھے یقین تھا کہ اس وقت وہ دونوں بار بار میٹر ہی کو دیکھ رہے ہوں گے۔ میری اس حرکت کے نتیجے میں ان کے میٹر پر لمحہ بھر کے لیے 1 میٹر کا فاصلہ نمودار ہو کر معدوم ہو گیا ہوگا۔ میری حرکت انہیں اس مخالطے میں ڈالنے کے لیے کافی تھی کہ اندر کوئی روشنی کرنے کا خطرہ مول لیے بغیر آپریٹرز کے سیل لگانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، اور اسی وجہ سے ان کے میٹر نے کام کرنا بند کر دیا تھا۔ میں نے اس بار قدرے بلند آواز میں ایک بے مقصد گالی دی جو بظاہر سیل یا آپریٹرز کے لیے تھی۔ میری وہ تدبیر کارگر ثابت ہوئی۔ باہر سے ایک بھاری اور محتاط آواز ابھری، کیا دیوار کے پیچھے کوئی ہے؟ بدری نے اندھیرے میں جوش سے میرا ہاتھ دبایا۔ میں نے چڑچڑے اور خود کلامی کے انداز میں کہا، پتہ نہیں اتنے رات کا سالہ کون ہیروئنچی یہاں ان پڑا ہے، ہر جگہ مرتے پھرتے ہیں آرام سادے۔ بھائی میں ہیروئنچی نہیں، گھڑی والا ہوں۔ باہر کی آواز اس بار بھی زیادہ بلند نہیں تھی بلکہ محتاط تھی۔ چند منٹ پہلے گھڑی چل رہی تھی، اب بند پڑی ہے۔ ابھی اس نے ایک سانس لیا اور پھر بند ہو گئی۔ شاید اس کی چابی تمہارے پاس ہے۔ اتنے رات کو تم اپنی دیوار کے نیچے کیا کر رہے ہو؟ وہ اس کی طرف سے واضح استعارے تھے۔ اپنے میٹر کو وہ گھڑی کہہ رہا تھا۔ اپنی حکمت عملی کی کامیابی پر میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا، مگر میں نے اپنی جھلائی ہوئی آواز میں جواب دیا، دیوار کی جڑ میں پیشاب کر رہا ہوں۔ تمہیں اعتراض ہے تو آ کر روک لو۔ میرے پاس چابی نہیں بلکہ چابہ ہے۔ اندھیرے میں اس کی بیٹریاں نکل گئی ہیں، پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ بیٹری کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اسے یہ دھیان نہیں آیا کہ دونوں بیٹریوں کے بغیر اس کے میٹر نے سانس کیوں لیا تھا۔ ٹام کیٹ۔ باہر سے آنے والی آواز اس بار خاصی دھیمی ہو گئی تھی مگر سناٹے میں واضح تھی۔ سن لیا، مگر یہ سب بیکار ہے۔ جب تک دوسری بیٹری نہیں ملتی میں کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ ماچس یا لائٹر جلا کر ڈھونڈ لو، یا روشنی میں ہم زیادہ دیر نہیں رک سکتے۔ اندر والوں نے روشنی دیکھ لی تو میں بے موت مارے جاؤں گا۔ میں نے چڑچڑے انداز میں کہا، تم ایسے ہی بے وقوفانہ مشورے دینے آئے ہو تو چلے جاؤ۔ مجھے بیٹری سے زیادہ اپنی زندگی سے محبت ہے، تو پھر دروازہ کھول دو، ہم اندر آ کر تمہاری مدد کرتے ہیں۔ وہ پیشکش بہت حوصلہ افزا تھی۔ چھوٹے اور بڑے دونوں دروازوں میں تالے ہیں، آنا ہے تو دیوار پھاند کر آ جاؤ۔ ادھر میدان صاف ہے، اگر تم نے سیل ڈھونڈ لیا تو چند منٹ میں سب کام سیدھے ہو جائیں گے۔ چند ثانیوں تک خاموشی چھائی رہی۔ شاید وہ دونوں سرگوشیوں میں مشورے کر رہے تھے۔ پھر تھکی تھکی سی آواز بلند ہوئی، ٹھیک ہے ہم آ رہے ہیں۔ اس وقت بولنے والا دیوار کے پیچھے میرے سامنے ہی موجود تھا۔ اس کی آواز اس کی پوزیشن واضح کرنے کے لیے کافی تھی۔ میں چند قدم پیچھے ہٹ کر اس کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ میری نظریں دیوار کی کگر پر ہی جمی ہوئی تھیں، جس پر ہاتھ جمائے بغیر اندر کودنا ناممکن نہیں تھا۔ وہ دونوں بیک وقت اندر آئے۔ ہمیں ان کی آمد کا علم ان کے قدموں کے زمین پر ٹکنے کی گونجیلی آوازوں سے ہوا۔ ہم اپنے آس پاس ہی دیوار کو تکتے رہے اور وہ تیزی سے اپنی جگہ بدل کر ہم سے 10-12 فٹ دور ایک دوسرے کے قریب لان پر کودے تھے۔ اس وقت تک ہم دونوں دیوار کے سائے میں تھے، مگر وہ اسٹریٹ لیمپس کی روشنی کی زد میں آئے ہوئے تھے۔ وہ دونوں کم و بیش ایک جیسا مضبوط قد کاٹ کے نوجوان تھے اور اپنے انداز سے بہت پھرتیلے نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے قدموں پر کھڑا ہوتے ہی متجسسانہ انداز میں ہماری تلاش میں ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ اس وقت تک ان کے ہاتھ خالی تھے۔ پھر ایک افسوسناک خرابی یہ ہوئی کہ اندھیرے میں پودوں وغیرہ کے درمیان چھپا ہوا ہونے کی وجہ سے وہ فوری طور پر ہمارا سراغ نہیں لگا سکے۔ قدرے گورے رنگ کے نوجوان نے خود کو غیر محفوظ سمجھتے ہوئے پھرتی سے اپنی جیب سے پستول نکال لیا۔ اس وقت تک ان دونوں نے محض میری باتوں پر اعتماد کیا تھا۔ عملی طور پر کوئی قابل اعتبار پہلو ان کے سامنے نہیں آ سکا تھا۔ ان کا بھڑکنا فطری تھا، مگر بدری ناتھ اس رات نک کے بھیجے ہوئے ہر کاروں کو کوئی رعایت دینے پر آمادہ نہیں تھا۔ اس کے دماغ پر اپنے جوہر دکھانے کی دھن سوار ہو چکی تھی۔ اس نے اچانک اپنی جگہ چھوڑ دی اور دونوں ہاتھ فضا میں پھیلا کر کسی پھرتیلے چیتے کی طرح اڑتا ہوا 10-12 فٹ کا فاصلہ طے کر کے اس نوجوان پر جھپٹ پڑا جس نے پستول نکالا تھا۔ مسلح تصادم کے آثار نمودار ہوتے ہی ایس ٹی ایف کے تینوں اہلکار نیچی آوازوں میں غراتے ہوئے اپنی کمینگاہوں سے نکل آئے۔ بدری کا حملہ اس قدر اچانک اور تیز تھا کہ اس کے حریف کو کچھ کرنے یا سمجھنے کا موقع ہی نہیں مل سکا اور بدری اسے اپنی وحشیانہ گرفت میں لیتا ہوا گھاس پر ڈھیر ہو گیا۔ وہ نوجوان قد اور جسامت میں بدری ناز سے سوا تھا، لیکن اس کے جسم پر بدری کی نپی تلی
गिरफ्त इतनी सख्त और मजबूत थी कि वो बदरी के नीचे हिल भी नहीं सका। बदरी किसी हश्तपा बला की तरह उसके वजूद से लिपटा हुआ था। मुझे उसके दाहिने हाथ में 2 धारी खंजर के पतले से फल की झलक नजर आई। मैं इस्तरारी तौर पर उन दोनों की तरफ तोड़ पड़ा। मेरा इरादा था कि मैं बदरी को जबरदस्ती इसके सीने पर से उतार दूंगा। बदरी मेरे पहुंचने से पहले अपने शिकार को छोड़कर अलग हो चुका था। उसने नहायत बेरहमी, सफाई और तेजी से उसका नरखरा काट दिया था, जिससे ताज़ा ताज़ा जवान लहू के साथ हवा खारिज होने की भयानक आवाज़ें भी बुलंद हो रही थी और वह सब्ज लान पर माही बेआब की तरह तड़प रहा था। मरने वाले का साथी 5 मुसल्लह दुश्मनों में तनहा रह गया था। अपने हमराही का सफाकाना अंजाम देखकर खौफ से उसका चेहरा स्याह पड़ गया था और दहशत से आंखें फैल गई थी। तुम्हारा भी यही अंजाम हो सकता है। बदरी ने अपना खंजर उसके सामने लहराते हुए कहा। तो मैं ये देखकर हैरान रह गया कि खंजर के फल पर खून का दाग तक नहीं था। इसी तरह बदरी के हाथों या लिबास पर भी खून की कोई छींट नहीं आई थी। उसने चंद सेकंड की कलील से मुद्दत में अपने हरीफ की गर्दन काटने के साथ ही अपने खंजर का फल उसी के लिबास के किसी हिस्से से साफ कर लिया था। नौवारद ने अपने खुश्क होते हुए होंठों पर जुबान फेरते हुए कमजोर आवाज में बदरी से पूछा, ये तुमने बहुत बुरा किया। मैंने आज तक ऐसे सफाक और खून रेज आदमी नहीं देखा जो किसी को सफाई का मौका दिए बगैर यूं काट डाले। तुम कौन हो? मैं वही हूं जिसकी तलाश में तुम मारे मारे फिर रहे थे। अब तुम अपनी कथा सुनाने में जरा भी हिचकिचाए तो मेरा अगला निशाना तुम खुद होगे। बदरी ने फखरिया अंदाज में सीना फुलाकर कहा। उसका चेहरा धुआं हो गया। बदरी के हाथों होने वाले कत्ल ने उसकी हर मुजामती कुव्वत को उभरने से पहले कुचल दिया था। वो उस वारदात का एक मुस्बत पहलू था कि उससे बाजपुरस आसान होती नजर आ रही थी। मैंने उसके कुछ बोलने से पहले ही हाथ फैलाकर कहा, वो मीटर या घड़ी कहाँ है जिस पर तुम फासले पड़ रहे थे? वो राहुल की जेब में होगी। उसके अल्फाज सुनकर मैं भौंचका रह गया। मुझे अपने वजूद की गहराइयों में सुकून की एक अजीब सी लहर अंगड़ाइयां लेती हुई महसूस हुई। निक मोडले के लिए काम करने वाले मकतूल की कौमियत के बारे में इस वक्त तक मुझे कुछ इल्म नहीं हो सका था, लेकिन उसका नाम सुनकर मुझे ये खुशी हुई थी कि गद्दारों और साजिशों के एक वहशी टोले की दलाली करने वाला वो शख्स मेरा हम मजहब नहीं था। मैंने चोर नजरों से देखा कि बदरी के बुशरे पर दुख का एक साया लहरा कर गायब हो गया। अगर इससे पहले ही मरने वाले का नाम मालूम हो जाता तो शायद वो उसे सिरे से कत्ल ना करता या फिर उसे मारने में इतनी सफाकियत है और सुराज से काम न लेता। मगर वो मेरी बदगुमानी भी हो सकती थी। अटल हकीकत ये थी कि बदरी ने नस्ल, कौम और मजहब का इम्तियाज रवा रखे बगैर राहुल नामी एक गद्दार को हलाक कर दिया था। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने जिंदा कैदी को घूरते हुए सर्द लाजम पूछा। परशोत्तम, उसने अखलाते हुए जवाब दिया। हम भारतीय नहीं पाकिस्तानी हिंदू हैं। मैंने सिर्फ नाम पूछा था। मैंने बदरी का दिल रखने के लिए घुरा कर कहा, तुम मरीखी मुसलमान होते तब भी तुम किसी बेहतर सलूक के हकदार नहीं हो सकते थे। मैंने एसटीएफ के आदमियों को इशारा किया और वह बढ़कर राहुल और परशोत्तम की चामा तलाशी लेने लगे। बदरी ने राहुल का गला ऐसी पेशा वराना बाहर से काटा था कि इस वक्त तक वो सिसक सिसक कर दम तोड़ चुका था। इन दोनों की जेबों से बरामद होने वाली अशिया में मजीद एक पिस्तौल, कुछ रकम, दोनों के दफ्तरी शनाख्ती कार्ड्स और खूबसूरत मीटर ही काबिल जिक्र था। वो दोनों शहर में शराब का कारोबार करने वाले सेठ मोहनदास की फर्म में कुल वक्ती मुलाजिम थे। उनका फासला जाहिर करने वाला मीटर मेरे अंदाजे के मुताबिक बहुत मुख्तसर बल्कि माचिस की छोटी डिबिया के बराबर प्लास्टिक के स्याह केस और शीशे के दूधिया डायल में छुपे हुए नाजुक आलात पर मुश्तमिल था। डायल या स्क्रीन के निचले सिरे पर एक की तार में 3 स्विच थे जो उसे ऑपरेट करने में मदद देते होंगे। इसे कुचल कर रेजा रेजा कर दो। मैंने मीटर लाइन पर फेंक कर खास तौर पर किसी से मुखातिब हुए बगैर कहा। एसटीएफ के एक आदमी ने फौरन ही मेरी हदायत पर अमल शुरू कर दिया। वो अपने मौजर के वजनी दस्ते से इस पर शदीद जरबात लगा रहा था। ये मीटर काम आ सकता था, तुमने बिला वजह इसे बर्बाद कर दिया। बदरी ने मुतासफाना लहजा में कहा। हो सकता है कि इसमें कोई अलहदा पोजीशन डिटेक्टर लगा हुआ हो। जब वो मुसलसल एक ही मकाम की निशानदेही करेगा तो हमारे दुश्मन को एक नई राह मिल जाएगी। मेरे माँ पर बदरी मेरे एक आदमी के साथ इमारत की तरफ चल दिया। परशोत्तम मुझसे आगे चल रहा था। मैंने उन्हें बराह रास्त तहखाने में पहुंचने की हदायत की थी। मैं ये नहीं चाहता था कि बदरी लाश के गायब करने में एसटीएफ के किसी आदमी के महारत से वाकफियत हासिल कर सके। इन तीनों के दूर निकल जाने के बाद मैंने बाकी रह जाने वालों को राहुल की भयानक लाश और बाहर खड़ी हुई मोटरसाइकिल को ठिकाने लगाने के बारे में ब्रीफ किया और तेजी से वापस हो लिया। तहखाने में माहौल से मजीद खौफजदा होकर परशोत्तम ने खुद ब खुद बोलना शुरू कर दिया था। बदरी किसी फ्राउन की तरह उस मुसहरी पर दराज था जिस पर लंगड़ा जेफ मिलर आराम करता रहा था। यह बात जरूर थी कि हमारी आमद से पहले अव्वल खान ने घर के साथ साथ तहखाने को भी पूरी तरह निकाल दिया था। परशोत्तम की कहानी में निक मोडले का सिरे से कोई जिक्र नहीं था। असल आदमी से उनका फर्म का मैनेजर वाकिफ था। वो अपने मैनेजर की हदायत की तामील कर रहे थे।
مکمل ہدایات کے ساتھ وہ میٹر بھی انہیں ان کے مینیجر ہی نے فراہم کیا تھا اور وہ اس کے احکام بجا لانے پر مجبور تھے۔ وہ فرم مقامی شراب ساز کمپنیوں کی مصنوعات پرمٹ پر فروخت کرنے کے ساتھ ساتھ غیر ملکی اور سفارتی اہلکاروں کے لیے بڑے پیمانے پر غیر ملکی شراب بھی برآمد کرتی تھی۔ ان دونوں دھندوں میں مقامی حکام کی ملی بھگت سے بڑے پیمانے پر گھپلے ہوتے تھے۔ پرمٹ رکھنے والوں کے نام پر مقامی شراب کی بڑی مقدار مہنگے داموں پر مسلمانوں کو بیچی جاتی تھی۔ یہی حال سفارتی کوٹے پر درآمد ہونے والی شراب کا تھا۔ اس چور بازاری سے حاصل ہونے والی آمدنی کا ایک بڑا حصہ مینیجر کی جیب میں جاتا تھا۔ اس میں سے وہ اپنی ثوابدید کے مطابق منظور نظر ملازمین کو بھی رقوم دیتا رہتا تھا۔ ان غلط کاموں کی وجہ سے فرم میں غنڈہ گردی کرنے والوں کا ایک گروپ بن گیا تھا، جسے مینیجر کے ذریعے پولیس والوں کی پشت پناہی بھی حاصل تھی۔ پھر یوں ہوا کہ راہل کو اپنی بیوی کی بے وفائی کا علم ہوا۔ اس نے پرشوتم کے ساتھ مل کر اپنی بیوی کو قتل کر دیا اور یہ خبر اڑا دی کہ وہ عورت اپنے نامعلوم آشنا کے ساتھ کہیں فرار ہوگی۔ مینیجر کو کسی طرح اصل واقعے کی بھنک مل گئی اور اس نے چال بازی سے کام لیتے ہوئے ان دونوں کو اعتراف جرم پر مجبور کر دیا۔ یوں وہ دونوں اس کے سب سے زیادہ قابل اعتماد ساتھی بن گئے۔ مینیجر نے میٹر دے کر انہیں یہ سمجھایا تھا کہ ٹھکانے کی تلاش میں انہیں رات کے 10 بجے سے صبح 3 بجے تک شہر کے ایک مخصوص علاقے میں متحرک رہنا ہے، تاکہ میٹر کے کام شروع کرتے ہی وہ تیزی سے مطلوبہ مقام تک پہنچ سکیں۔ پاؤں نے ٹام کیٹ کا کوڈ سنا کر کچھ دیر انتظار کرنا تھا۔ وقفے کے بعد دوسری طرف سے بگ بینگ کہا جاتا تو پھر انہیں بگ بینگ کی ہدایات پر عمل کرنا پڑتا۔ اسی کے ساتھ ان دونوں کو اس مکان میں رہنے والے علی شیر اور اس کے ساتھی کے بارے میں مکمل معلومات جمع کرنی تھی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ بیرون ملک سے سفارتی استعمال کے لیے ڈیوٹی فری شراب کی درآمد اور چور بازار میں اس کی فروخت کے چکر میں نک موڑلے اور مینیجر کے مراسم استوار ہوئے تھے۔ مجرمانہ ذہن رکھنے والے مقامی ہر وقت نک کی ضرورت رہتے ہوں گے۔ اس نے مینیجر کو گھپلوں میں ڈھیل دے کر اپنے ہاتھ میں لیا۔ اس طرح اسے ایک چھوٹے مگر مضبوط اور محفوظ گروپ کا تعاون مل گیا۔ وہ مینیجر کے ذریعے نہ جانے کتنے کام لے چکا تھا۔ کام کرنے والوں کو بھنک بھی نہیں ملتی ہوگی کہ وہ کسی امریکی ایجنٹ کے اعلی کار بن رہے ہیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے نک میرے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے ساتھ یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ بدری اور رمیش کے روانہ ہوتے ہی مجھے ٹھکانے لگواتے گا، تاکہ خود مستقبل کے ہر خطرے سے محفوظ رہ سکے۔ سائنسی بنیادوں پر میرے ٹھکانے کا سراغ لگانے والے راہل اور پرشوتم جیسے مستند قاتلوں کو میری راہ پر لگانے کا اس کے سوا کوئی اور مقصد ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ بات مینیجر پر ہاتھ ڈالنے سے سامنے آ سکتی تھی۔ ہمیں پرشوتم پر کوئی محنت نہیں کرنی پڑی۔ گفتگو مکمل ہونے کے بعد اس کے ہاتھ پیر باندھ کر منہ میں کپڑا ٹھونس دیا گیا تھا، تاکہ کسی بھی وقت رمیش کی توجہ وہ اپنی طرف مبذول نہ کروا سکے۔ تم نے راہل کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے۔ وہ ایسی موت کا مستحق نہیں تھا۔ تہخانہ مکفل کر کے اوپر آنے کے بعد میں نے پہلی بار بدری سیکھا۔ اس کی حماقت سے آج نک کا ایک ریکٹ ٹوٹا ہے۔ میں اپنے کیے پر پچھتانے کا عادی نہیں ہوں۔ اس نے بے پرواہی سے کہا، اسے زندہ چھوڑتے تو آج رات کی پوری کہانی ان کے کانوں تک پہنچ جاتی۔ تم اسے کب تک قید رکھ سکتے تھے؟ پرشوتم کو تم کتنے دن مفت کی روٹیاں کھلاؤ گے؟ سیکرٹ سروس کا یہ بنیادی اصول ہوتا ہے، دوستوں سے چھیڑ چھاڑ نہ کرو، دشمن کو کبھی مہلت نہ دو، زیر کرتے ہی اسے جہنم واصل کر دو۔ تو کیا پرشوتم کے بارے میں بھی کوئی فیصلہ کر چکے تم؟ میں نے اس کے فلسفے سے متاثر ہونے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا۔ وہ تو راہل کا انجام دیکھ کر ہی ادموا ہو چکا ہے۔ وہ آسان ترین موت تھی جو راہل کے حصے میں آئی۔ ٹخنوں اور کلائیوں کی رگیں کاٹ دی جائیں تو خون دھیرے دھیرے بہتا ہے اور مرنے والے کو بڑی اذیت سے گزرنا پڑتا ہے۔ جب پرشوتم کی مہمانداری سے اکتا جاؤ گے تو مجھے بتا دینا، تو میں اسے نرگ باش کر دوں گا۔ رمیش کو ٹوکتے ہو اور خود اس وقت ہندی لفظ بول رہے ہو۔ ہاتھ پیر کھلنے کی خوشی میں اس وقت ذرا سا بہکا ہوا ہوں۔ اب تم روانگی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تمہاری بات دل کو لگتی ہے۔ میں کسی بھی وقت سفر پر روانہ ہو جاؤں گا۔ میرے پیچھے پرشوتم کا معاملہ الجھ جائے گا۔ اسے رہا کر دیا تو ہم سب عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو چلو نیچے چل کر ایک اور کمال بھی دیکھ لو۔ صاف ستھرے تہخانے کو خون سے گندا کرنا اچھا نہیں لگتا۔ میرا ارادہ اسے تہخانے سے نکال لانے کا تھا، مگر بدری کا موڈ دیکھ کر میں چپ رہا اور واپسی کے لیے مڑ گیا۔ وہ خوش ہو گیا۔ وہ یوں خوش ہو رہا تھا جیسے میں نے اسے اس کے من پسند کھیل کی دعوت دے ڈالی ہو۔ چند منٹ بعد ہمیں دوبارہ اپنے سامنے دیکھ کر پرشوتم کی گھگی بن گئی تھی۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، تمہاری یہ مشکلیں جلد ہی آسان ہو جائیں گی، بدری نے اس پر جھک کر نرمی سے کہا، اور پھر اس کے دہانے میں ٹھسا ہوا کپڑا کھینچ کر باہر نکال پھینکا۔ پرشوتم کی آنکھوں میں اس کے لیے ممنونیت کے جذبات امڑ آئے۔ اس وقت تم بہت نرم دل اور مہربان معلوم ہو رہے ہو، وہ کھوئی آواز میں بولا۔ وہ تو میں ہوں، بدری اس کے ہاتھوں کی بندش کھولتے ہوئے بولا۔ بس کبھی کبھی تازہ خون کی سرخی دیکھنے کو دل چاہتا ہے تو ماتھا سٹک جاتا ہے۔ ارے تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، تمہارا خون بہا کر میں یہ خوبصورت تہخانہ برباد نہیں کروں گا۔ دیکھو کاٹ کباڑ بھی ایک کونے میں کتنے سلیقے سے چنا ہوا ہے۔ اس پرشوتم کو پوری طرح آزاد کر دیا۔
وہ اپنی کلائیوں کو دباتا ہوا اپنے قدموں پر اٹھ کھڑا ہوا۔ بدری ٹہلتا ہوا اس کے مقابل جا کھڑا ہوا۔ اس وقت تک وہ خالی ہاتھ تھا۔ اب ذرا سر اٹھا کر اپنے سامنے والی دیوار اور چھت کے جوڑ کی خرابی تلاش کرنے کی کوشش کرو، یہ تمہارے مشاہدے کا معمولی سا امتحان ہے۔ پرشوتم نے سر اٹھا کر اپنی نظریں بدری کے بتائے ہوئے مقام کی طرف کی۔ اچانک بدری کی دونوں مٹھیاں بھیج گئیں۔ بہت تیزی کے ساتھ اس کا دائنا بازو فضا میں بلند ہوا۔ بدری کا جسم بائیں طرف جھک گیا تھا۔ پھر اچانک ہی بدری کا داہنا مکہ پوری قوت سے اس کی ٹھوڑی پر پڑا۔ ایک شدید جھٹکے سے پرشوتم کا سر پیچھے گیا۔ اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹنے کی واضح آواز آئی۔ اس کے منہ سے ایک تیز اور اضطراری ہچکی آزاد ہو سکی اور وہ پشت کے بل گر کر بے حس و حرکت ہو گیا۔ بدری اپنے بائیں ہاتھ سے دائنے ہاتھ کی پشت رگڑتے ہوئے ٹہلنے لگا، جیسے کسی عالمانہ موضوع پر لیکچر دینے کا ارادہ رکھتا ہو۔ پھر پرسکون آواز میں کہنے لگا، ہوتا یوں ہے کہ جب بے خبری میں تمہارا فولادی مکہ کسی کی ٹھوڑی پر پڑتا ہے تو گردن کو جھٹکا لگتا ہے۔ گردن نازک ہوتی ہے، ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، مگر آدمی ہڈی ٹوٹنے سے نہیں مرتا۔ ہڈی کے ساتھ دماغ سے اترا ہوا مغز جسے تم حرام مغز کہتے ہو ٹوٹ جاتا ہے اور آدمی مر جاتا ہے۔ دیکھو یہ کتنے سکون سے مر گیا، اسے پتہ بھی نہیں چلا ہوگا کہ یہ مرنے والا ہے۔ میں کچھ کہے بغیر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ وہ دوسروں کو اذیت رسانی کے کسی ہولناک نفسیاتی عارضے میں مبتلا معلوم ہوتا تھا۔ انسانوں کی زندگی کا چراغ گل کر کے وہ سرور بلکہ نشے کی سی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا تھا۔ غنیمت یہ تھا کہ وہ اذیت دینے کا یہ عمل ہر کس و ناقص پر آزمانے کا آتی نہیں تھا، اپنا شوق صرف اپنے دشمنوں پر پورا کرتا تھا۔ اس کے شوق نے مجھے 2 افراد کے قتل سے بچا لیا تھا۔ یہ بڑی عجیب صورتحال ہے کہ یہاں آ کر بھی اتفاق سے ہندو میرا نشانہ بن رہے ہیں۔ راستے میں اس نے ہنس کر کہا، مجھے مدد کی ضرورت پڑی تھی تو میرے سامنے ان میں سے کوئی نام نہیں تھا۔ فکر مت کرو، جلد ہی مسلمان بھی تمہاری زد میں آ سکتے ہیں۔ مجرم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، وہ صرف مجرم ہوتا ہے۔ آخر تک ہم کو پتہ نہیں تھا کہ نک نے کن لوگوں کو بھیجا ہے۔ ساری رات اسی چکر میں بیت گئی۔ اب میں تھوڑی دیر کے لیے سونے جا رہا ہوں۔ میری یہ بات یاد رکھنا کہ اب رمیش بھروسے کے قابل نہیں رہا ہے، تمہیں اس سے ہوشیار رہنا ہے۔ اس رات میں نے بدری کے ساتھ بہت زیادہ وقت گزار لیا تھا۔ میں خود بھی اس سے نجات حاصل کرنے کا خواہاں تھا تاکہ اس سے الگ ہونے کے بعد دوسرے کاموں کی طرف توجہ دے سکوں۔ میں نے اس کی تائید کرتے ہوئے اسے فوراً ہی اس کے کمرے کی طرف روانہ کر دیا۔ راہل اور پرشوتم نے اپنے مینیجر کے ذریعے نک کا اعلیٰ کار بن کر جو جرم سرزد کیا تھا وہ اتنا سنگین نہیں تھا کہ اس کی پاداش میں ان دونوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا۔ راہل کے قتل پر میرا فوری تاثر خیر صدمے اور افسوس کا تھا، مگر پرشوتم کی کہانی سن لینے کے بعد مجھے یہ اطمینان ہوا تھا کہ وہ دونوں مکافات عمل کا شکار ہوئے تھے۔ قدرت کے اس خودکار نظام میں یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنے بعض سنگین اور کردہ گناہوں کے چکر سے صاف بچ نکلتا ہے، لیکن پھر کسی نہ کردہ یا معمولی جرم کے نتیجے میں ایسی بھیانک سزا سے دوچار ہوتا ہے کہ دیکھنے والوں کی روح تک لرز اٹھتی ہے۔ اس بار بھی شاید قدرت نے ان دونوں کو راہل کی بیوی کے قتل کی سزا بدری ناتھ کے ہاتھوں دلوا کر اپنے اسی اصول کی ایک اور اٹل نظیر پیش کی تھی۔ باہر اول خان کے تینوں آدمی راہل کی گردن بریدہ لاش کو لان سے ہٹا چکے تھے۔ باہر کھڑی ہوئی موٹر سائیکل کی نمبر پلیٹیں نکال کر اسے گیراج میں بند کر دیا گیا تھا۔ اس وقت وہ لان پر جمے ہوئے خون کے علامات کو مٹی سے چھپانے کی کوشش میں مصروف تھے۔ میں نے تہہ خانے میں پرشوتم کی خشک لاش کی موجودگی سے آگاہ کرتے ہوئے دونوں لاشوں اور موٹر سائیکل کی نمبر پلیٹوں کو اسی وقت ٹھکانے لگانے کے بارے میں سمجھایا اور پھر لوٹ آیا۔ واپسی پر مان مجھے خیال آیا کہ کچھ تو خون میں الجھ کر بدری ایک اہم ترین کام کے بارے میں بھول گیا تھا۔ میں اس کے کمرے میں پہنچا تو وہ روشنی گل کر کے بستر پر دراز ہو چکا تھا، مگر جاگ رہا تھا۔ میں اسے خاموشی سے اس کمرے سے باہر نکال لایا۔ اس نے میرے قدموں کی آہٹ محسوس کرتے تیزی سے بستر چھوڑ دیا تھا۔ میری بات پہلے ہی اشارے پر اس کی سمجھ میں آ گئی۔ اپنی طرف سے نک موڑلے کا ذہن صاف رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ بدری اسی وقت نک سے رابطہ کر کے اس سے اپنے بے نیل و مرام انتظار کا شکوہ کر کے آپریٹس بند ہونے کے بارے میں ضروری وضاحتیں کرتا تاکہ وہ اس کی طرف سے شکوک و شبہات میں مبتلا نہ رہتا۔ بظاہر وہ قصہ خوش اسلوبی سے نمٹ گیا تھا،